جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتہ کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی منہ اور سلوہ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہیں تھے، نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ منہ و سلوہ ایک میٹھی چیز تھی۔ منہ ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ منہ و سلوہ نہ قبض کرتا تھا نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت اور مزاج کو موافق آتا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کی، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، کیونکہ ہفتہ کے دن منہ و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور منہ و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا۔ رسول کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ تو کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا اسی دن سے شروع ہوا۔ پیارے حاضرین ناظرین سامعین، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں پر شفیق اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مانگنا، اپنی پریشانی میں ان سے دعا کروانا اچھا عمل ہے۔ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے،
کہ بنی اسرائیل پر دوران قید اس قدر رحمتیں عطا فرمائی، نافرمانی کی نحوست سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہے، گناہ سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ رب کائنات ہم سبوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور راہ حق کی ہدایت نصیب فرمائے۔